اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، محرم کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ خداوند عالم تمام مومنین و مومنات جہاں بھی دنیا کے اندر عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، ان کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے مقصد کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے ان کی سعی اور ان کی کوششوں کو برابر فرمائے اور انہیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن لوگوں نے عاشورے کے دن کربلا کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس مقصد کے لیے کہ جس مقصد اور ہدف کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا تشریف لے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یزیدیت ایک فکر ہے اور اس فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ حسینیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور حسینیت اس وقت تک دلوں کے اندر نہیں آتی جب تک کہ عزاداری سید الشہداء کے اندر انسان اپنے آپ کو جب بھی عزاداری اور غم اور عزا منانے کا موقع ہو تو اس کے اندر مصروف نہ کرے اور مشغول نہ کرے۔ مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا ہدف کربلا کے بعد ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی ہدایات اور علماء کرام کی کوششوں کے ساتھ ہم تک جو پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کو باقی رکھنا ہی، کربلا کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ کربلا مسلسل جو جاری ہے، اس مسلسل کربلا کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اس میں کسی مذہب اور کسی فرقے کے قید بھی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص، بلکہ میں نے عرض کیا ہے کہ زہیر ابن قین ہور جیسے لوگ جو سید الشہداء کے ساتھ بعد میں آ کر ملے، وہ دعوت دے رہے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو حسینیت کے ساتھ ابھی تک منسلک نہیں ہوا، وہ حسینیت کے ساتھ منسلک ہو جائے اور اپنے آپ کو عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کے اندر اور ان کی صفوں کے اندر لے آئے، تاکہ وہ بھی اس کربلا کا حصہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے اور بن جائے۔ اس عزاداری کے اندر ایک تو دشمن یہی سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت شیعوں کے پاس عزاداری سید الشہداء ہے، جو شیعیت کو اور اس مذہب کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے دشمن بھی اپنے پوری توانائیوں کے ساتھ اس کے خلاف درپے ہے اور چاہتا ہے کہ اس عزاداری کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، لیکن ہمیں اپنا خون دے کر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اور اپنے پاس جو کچھ ہے رزق کے اندر جو اللہ نے انہی کے تصدق میں جو رزق عطا فرمایا ہے، اس رزق کو خرچ کر کے اس عزاداری سید الشہداء کا باقی رکھنا، یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ یہ بھی ہے
کہ مسلسل اس عزاداری کے اندر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، آپ لوگ اور ہم سب جو شریک ہیں تو اپنی اس عزاداری کو یا اس کے ثواب کو، جس طریقے سے کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ثواب کسی کو پہنچاتا ہے، اس کے ثواب کو اپنے بزرگوں کے نام ہدیہ بھی کر دیا کریں۔ غم سید الشہداء کے اندر آنسو بہائے، ماتم کیا، اور اس کے بعد ہدیہ کر دیا کہ میں ہدیہ کرتا ہوں اس عزاداری کو اپنے والدین کے نام، اپنے بزرگوں کے نام، تو اس سے اور زیادہ ثواب جتنا پھیلے گا اتنا زیادہ عزاداری کی جو اثرات ہیں، عزاداری کے جو انفلوئنسز ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ بڑھیں گے۔ جیسا کہ میں مثلاً ابھی بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں جو بھی ذکر کروں اس ذکر کا ثواب جو ہے وہ میرے والدین کی روح کو ایصال ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برزخ کو آسان فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارا شہید اس دنیا سے جاتا ہے تو اس شہید کو بھی اسی طریقے سے جس عمر کے اندر ہے، اگر معصوم بچہ ہے تو اس کو حضرت علی اصغر کے نام ہدیہ کریں، اگر اس سے بڑی عمر ہے تو جناب اون و محمد کے نام، اگر اس سے بڑی عمر ہے جناب قاسم کے نام، اب اس سے بڑی عمر ہے حضرت علی اکبر کے نام، اس سے بڑی عمر ہے حضرت عباس، حضرت زہیر قین کے نام، مسلم بن اوسجا، نافع ابن ہلال کے نام، اور اس سے بڑی عمر ہے حبیب ابن مظاہر علیہم الصلاۃ والسلام کے نام، جو ہے وہ اپنا شہید ہدیہ کر دیں اور روئیں صرف اس سید الشہداء کے ساتھ شہید ہونے والے شہید کے نام پر کہ جس کے نام پر آپ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے بھی ایک بڑا امپیکٹ ہوگا عزاداری سید الشہداء کے اوپر۔ دوسری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بعض اوقات نوجوان جب ہمارے کچھ جو ہے وہ عزاداران سید الشہداء شہید کر دیے جاتے ہیں تو ان کے جذبات میں یہ بات آتی ہے کہ نوجوانوں کے جذبات ہوتے ہیں، یقیناً اس کی قدر ہے، خداوند عالم ان کو سلامت رکھے، بحق کے علی اکبر اور بحق کے جناب قاسم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ کیوں نہ ہم بھی ایسا ہی کوئی کام کریں۔ نہیں، ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ درس کبھی بھی نہیں دیا ہے، اس لیے کہ کربلا جس انداز سے ہوئی ہے اسی انداز سے اگر چلتی رہے تو اس کا امپیکٹ اور اس کے اثرات اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو وہ اسی وقت ہوگا۔ ہاں البتہ بعض اوقات یہ جو بہت سے حادثات اور واقعات اور بڑے دردناک واقعات ہوئے ہیں کہ چند لوگوں کو بسوں سے اتار لیا اور ان کو لے جا کر شہید کر دیا، یا ان کو پکڑ کر جو ہے وہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو گولیاں مار دیں اور گولیوں سے بھون دیا۔ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے، چونکہ وہ لوگ جو ہیں جو یزیدی ہیں وہ ہمارے بڑے بھائیوں مسلمانوں کے بڑے فرقے اہل سنت والجماعت کے اندر یا اہل سنت کے کچھ فرقوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، یا ہمارے سامنے کھل کر نہیں آتے ہیں کہ جس طریقے سے عراق کے اندر داعش جو ہے وہ ایک علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، ایسی صورت نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے وہ ممیز نہ ہوں، ان کو ڈسٹنگوش نہ کیا جا سکتا ہو، تو کم از کم جب وہ چند مومنین کو علیحدہ کر کے دوسرے لوگوں سے قتل کرنے کے درپے ہوں، اس وقت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کم از کم یہ کرنا چاہیے
کہ پھر وہ خالی گولی نہ کھائیں، پھر اس وقت وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت کریں، اور اس کی ٹریننگ لیں، ایسی ٹریننگ لیں کہ جس سے ایک نہتہ آدمی کسی مسلح آدمی کے ساتھ مقابلہ کرے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا۔ اس ٹریننگ کے ساتھ وہ جب بھی ایسے کسی موقع کے اندر گھر جائیں تو اس وقت پھر وہ ان صحابہ سید الشہداء کی طرح، شیروں کی طرح، ان شیروں کی طرح بپر کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں، اور اس مقابلے کے اندر جو ہے وہ اگر شہید ہوں گے تو ان کا زیادہ اجر ہوگا، کہ یزیدیوں کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا کر اگر مریں، شہید ہوں، تو وہ زیادہ سے زیادہ ان کا اجر اور اس کا ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ ہر موقع کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے پہل کبھی بھی نہیں کی، پوری کربلا کی تاریخ کے اندر، اور یہاں تک کہ جب عاشورے کے روز فوجیں آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں تو اس وقت بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ان کو نصیحت کرنے کے لیے آمادہ کیا کہ وہ نصیحت سنیں۔ لشکر دونوں آمنے سامنے اپنی صفوں کو درست کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یا امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر سید الشہداء نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو سنو، ولا تعجلوا حتی اعظکم بما ہوا حق لکم علی، اور جلدی نہ کرو میرے قتل کے اندر، میرے ساتھ جنگ کرنے کے اندر، جب تک کہ میں تمہیں کوئی نصیحت کی بات نہ کر لوں کہ جو نصیحت کرنا میرے لیے واجب ہو چکا ہے اور واجب ہے۔ فَإِنْ قَبِلْتُمْ عُذْرِي، اور اگر میری بات سن کر تم میری بات کو قبول کرو، وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي، اور میرے قول کو مان لو اور سچ سمجھو، وَآتَيْتُمُونِيَ النِّصْفَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور اپنے ضمیروں میں سے 100% مجھے نہیں بلکہ آدھا، اپنے کانشس میں سے، اپنی سمجھ میں سے، اپنی عقل میں سے اگر نصف 50% بھی میری باتوں کو دے دو تو پھر بذالک کنتم بذالک اسعد، تو اس کے ساتھ تم جو ہے وہ نیک بخت ہو جاؤ گے۔ اگر آدھی بھی سمجھ، اگر آدھی بھی توجہ مجھے دے دو، وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ، تو پھر اس کے بعد تم میری طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھو گے، اگر تم پہ آدھی بات بھی سن لو تو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اب یہ جو آواز جا رہی تھی اس دردناک لہجے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول میدان کربلا کے اندر ان شامیوں اور کوفیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، کہ جو بات، یعنی یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کے لیے وہ نکلے تھے، وہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور یاد رکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ صرف وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بہت ہی سخت بات ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کسی کو اچھی بات کہنا اور خراب بات سے، خراب کام سے روکنا، یہ فرض ہے، اگر جو بھی جس کسی کو کہہ سکتا ہو، اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ کہ جو عزاداران سید الشہداء کو غم حسین کے اندر رلانے کے لیے
منبر پر بیٹھتے ہیں، اگر ان کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہ ہو تو یقیناً وہ سید الشہداء کے مقصد اور ہدف کے ساتھ مجلس کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو خراب ہو انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، بلکہ یہ ان کی محبت میں ہوتی ہے بات۔ اگر معلوم ہو کہ ایک برائی کر کے ایک انسان غلط کام کر کے جہنم کے اندر جا رہا ہے، کوئی اگر عزیز و اقارب میں سے، کوئی اگر کوئی مومنین میں سے کوئی دوسرا ساتھی جو ہے وہ اس طریقے سے غلط کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی سزا کا اور پنشمنٹ کا مستحق ہو جائے گا، تو اس کو سیدھی بات بتانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی پنشمنٹ سے، اللہ کی سزا سے، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، برزخ کے عذاب سے جو ہے وہ بری ہو جائے اور اس کو وہ عذاب نہ ملے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بہتر کوئی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور اس دین کے اندر قانون بنا کر اس کو لاگو کیا گیا ہے، نافذ کیا گیا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو جہنم سے بچاتے چلیں اور جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے کے راستے جو ہیں وہ بتاتے چلیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ایک پورے انسانیت کے لیے، اگر کوئی گاؤں ہے، اگر کوئی شہر ہے، اگر کوئی ملک ہے، اگر کوئی دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، ان تمام کے اندر وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ جنتی زیادہ بنیں اور جہنم سے بچنے کے لیے ان کو جو ہے وہ روک دیا جائے۔ اس آخری وقت میں بھی جبکہ آپ کے اوپر اتنی سختی کر دی گئی ہے کہ پانی آپ کے بچوں پر بند ہے، اس موقع پر ایک آدمی ان کو ایک بات نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلنے والا ہے، وہ مہر نبوت پر سوار ہونے والا ہے۔ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں بعض صحابہ کے بھی نام آتے ہیں یا صحابہ کے بیٹوں کے نام آتے ہیں کہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے والوں کے ساتھی تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی کربلا یہ دعوت دے رہی ہے زہیر ابن قیس جیسے شخص کے لیے، ان لوگوں کو کہ جو لوگ جیسا کہ پہلے زہیر ابن قین امیر المومنین کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے والے تھے، لیکن جب کربلا کے اندر پہنچا اور سید الشہداء کو صرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع اور تاریخ اور ان کا عہد یاد آ گیا، اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ کسی دوسری طرف اس کی فکر نہیں گئی بلکہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور ایسی بہادری کی جوہر دکھائے کہ کوفے والوں نے زہیر سے ہی اس سے پہلے پہلی جنگوں میں کوئی کسی قسم کی ایسی بہادری نہیں دیکھی تھی، اس لیے کہ پہلی جنگوں میں وہ جس طریقے سے بھی ماحول کے اندر جا رہا تھا، اس کے دل کے اندر وہ یقین، وہ اعتماد، وہ ایمان، وہ توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پیدا نہیں ہوا تھا جو حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر پیدا ہو گیا تھا۔ یہی حالت حر کی ہے کہ حر نے جس طریقے سے جنگ کے جوہر دکھائے، تو امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں کہ جو انسان کا فطری حق ہے، نیچرل رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ دوسرے اپنے ساتھی کو، اپنے قریبی کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو وہ نصیحت کرے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی موقع ملے تو نصیحت کرے کہ اگر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس زیادتی کا
خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ دیکھو کہ کیوں زیادتی کر رہے ہو۔ اس زیادتی کو دیکھنے کے لیے وہ جو ظلم کرنے جا رہے تھے، وہ جو بربریت کرنے جا رہے تھے، وہ جو حسین علیہ السلام کے صحابہ کو اور ان کے جوانوں کو پیاسا شہید اور قتل کرنے جا رہے تھے، وہ جو اہل بیت اطہار کی مخدرات عصمت کو بغیر چادروں کے ننگے سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرانے کے لیے لے جا رہے تھے، اس راستے پر جا رہے تھے، ان پر اپنی آخری حجت تمام کر رہے تھے، اور وہ حجت امام حسین علیہ السلام للہ کر رہے تھے، سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کرانے کے لیے کہ زندگی ہماری اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہی راستے پر ہم چل رہے ہیں، اور آخری وقت تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے۔ ہم کسی وقت بھی اپنی ذاتی غیرت، اپنی ذاتی جو انسان کی خواہشات ہیں، اس کے لیے جنگ نہیں کریں گے کہ میرے بچوں کو پانی نہیں ملا ہے اس لیے میں جنگ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کے لیے حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی جنگ کر رہے تھے، اور آخری وقت تک وہ حسین علیہ السلام جنگ کرتے رہے، اس لیے کہ ان کو کوئی موقع نہیں ملا۔ پورے کا پورا لشکر سامنے کھڑا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بات جب سنو، شاید تمہارے دل کے اندر میری بات اتر جائے، اور اگر نہیں اترے گی تو پھر ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تو پھر میرا ولی وہ اللہ ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے، اور وہی صالحین کا ولی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا میں کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں کے اندر شور تھا، اور اس شور میں تکرار کے اندر سید الشہداء کی اس آواز کو سن کر یہاں تک کہ خیموں کے اندر رونے کی آواز پیدا ہو گئی۔ حضرت عباس اور علی اکبر علیہم السلام کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر خیموں میں میری بہنوں کو اور میرے بچوں کو چپ کرا کے آئیے۔ وہ چپ کرا کے پھر واپس آئے۔ پھر جب واپس آئے تو امام حسین علیہ السلام نے، یہاں تک کہ وہ لشکر بھی خاموش ہو گئے، وہ لشکر بھی خاموش ہو گیا، کس کو مارنے جا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے بعد کہ ایھا الناس، اے لوگو، انصبونی من انا ثم ارجعوا الی انفسکم وعاتبوها، میرے حسب و نسب کو دیکھو، میرا نسب یاد کرو کہ میں کون ہوں، سوچو کہ میں کون ہوں، ہوش میں آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد خود اپنے آپ کو سوچو۔ ہے کاش کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہی اتر جاتی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھے دیکھو، میں کون ہوں، اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کون ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرو، وانظروا، اور دیکھو، هل یحل لکم قتلی وانتہاک حرمتی، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری حرمت کی، میری عفت کی، میری پاکیزگی کی توہین کرو؟ کیا یہ تمہارے لیے جائز ہے؟ تم شخصوں کے لیے، یعنی سب عمر سعد دیکھے، شمر لعین دیکھے، ابن زیاد ملعون دیکھے، یزید ملعون کی شکل میں آ کر دیکھیں، جس حیث کے اندر بھی ہو تم وہ سارے کے سارے دیکھو، تمہارے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اور آج مسلمانوں کے اندر میں، مسلمانوں کی خدمت میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، اس عزاداری کو ختم کرنے والے ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالیے، حسین علیہ السلام پیکر عصمت، نمونہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی و بطول کا لخت جگر، مسلمانوں کے سامنے، کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی دیکھو اور اپنے آپ کو بھی دیکھو، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا تمہارا مجھے قتل کرنا جائز ہے؟
تمہارا میری حرمت کو ضائع کرنا اور میری عفت و پاکیزگی کی توہین کرنا کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میں فاطمہ کا لخت جگر نہیں ہوں؟ وابن وصیہ، اور اس کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں؟ وابن عمہ، اور اس کے چچا زاد کا بیٹا نہیں ہوں نبی اکرم کے؟ وَأَوَّلِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ، اور سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں؟ وَالْمُصَدِّقِ لِرِسُولِهِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، اور رسول جو کچھ اپنے رب کے پاس سے جو دین لے کر آئے تھے وہ سارے دین کی تصدیق کرنے والا کیا سب سے پہلے میرا باپ علی ابن ابی طالب نہیں ہے؟ اَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ أَمْ مُعَاوِیَہ، کیا حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ اَوَلَيْسَ جعفر الطیار امی، کیا پروں کے ساتھ اڑنے والے میرے چچا جعفر طیار نہیں ہیں؟ اولم یبلغکم قول رسول اللہ لی ولاخی، کیا تمہارے پاس میرے جد رسول اللہ کا یہ قول نہیں پہنچا کہ ہذان سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں بھائی حسن و حسین اہل الجنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ بات تمہارے اوپر نہیں پہنچی، تمہارے پاس نہیں پہنچی؟ اب دیکھیے کہ کربلا کے اندر سید الشہداء اپنی یہ آواز ہر کان تک پہنچا رہے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ کوئی باغی آ رہا ہے، یہ نہ کوئی سوچے کہ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شخص ہے، سمجھ لیں کہ یہ کون ہے جس کے قتل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کوفے اور شام کی فوجوں کے ابن زیاد اور یزید کے ماننے والوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد جب دوسرا خطبہ دیا، جب جنگ شروع ہو گئی، پہلا حملہ بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک خطبہ دیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سید الشہداء نے، یعنی کچھ شہداء ہو چکے ہیں، 52 شہید ہو چکے ہیں، اور روایات کے اندر غالباً اس وقت اس کے بعد پھر ایک خطبہ دیا، جب ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جانے لگا، اس سے پہلے پھر ایک خطبہ دیا، اور اس کے خطبے کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو، اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو اب سید الشہداء انہیں دکھا رہے ہیں کہ اے پسترین زمین کے اندر مخلوق میں سے پسترین لوگوں، میں تم سے خطاب ہوں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ تم کون ہو۔ اے کتاب خدا سے منہ پھیرنے والو، قرآن سے منہ پھیرنے والے لوگوں، قرآن پڑھ رہے ہو لیکن قرآنی حقیقت سے تم نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ کتاب خدا سے منہ پھیرنے والوں اور خدا کی آیات کے اندر اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرنے والوں، سنت رسول کو فراموش کرنے والوں، انبیاء کی اولاد اور ان کی اوصیاء کی اطرت کو تہ تیغ کرنے والوں، مجہول النسب کو صاحبان نسب سے ملحق کرنے والوں، مومنوں کو آزار اور تکلیف اور اذیت پہنچانے والوں، یا ان کو بتا رہے ہیں تم کون ہو۔ قرآن کو پارا پارا کرنے والوں، یہ جو تم لاشیں گرا رہے ہو، یہ تم
انسانیت کے اور انسانیت الہیہ کے نمائندوں کی لاشیں نہیں گرا رہے ہو، تم قرآن کو پارا پارا کر رہے ہو۔ کفار کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حسین کافر ہو گئے۔ میرے اور آپ کی کیا بساط ہے کہ ہمیں کوئی دنیا کافر کہے؟ سید الشہداء امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر کا فتویٰ دیا گیا تھا، کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا، جیسا کہ آج بھی فتوے دیے جا رہے ہیں۔ تم نے اپنے عہد توڑا ہے، تم بدترین میوہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے اس کے بعد ان کے لیے جو بھی کلمات ہو سکتے تھے کہے اور ان کو پہچنوایا کہ وہ کون ہے۔ پہلے خطبے کے اندر خود حسین اپنے آپ کو پہچنوا رہے ہیں، اور دوسرے خطبے کے اندر وہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کو ان کی اصلیت بتا رہے، تاکہ ایک مرتبہ ان کے سامنے حقائق آ جائیں، اور پھر بھی اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھیں۔ میں نے عرض کیا کہ اسی لیے کربلا کے ماننے والے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ سختی، کسی کے ساتھ شدت، کسی کے ساتھ دہشت نہیں کر سکتے۔ دہشت اور شدت کو برداشت کر سکتے ہیں جیسا کہ کربلا والوں نے کیا، لیکن نہیں، ان کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف عزاداری سید الشہداء کا زندہ رکھنا ہے۔ اور آج بھی وہ لوگ کہ جو سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو عزاداری سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، جو عزاداری کو، عزاداران سید الشہداء کو شہید کرنے والے اور قتل کرنے والے ہیں، ان کا خون بہانے والے ہیں، آج بھی یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ان کو آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ او انسانیت کے پسماندہ گروہ، اسلام کے نہیں، وہ کہ جو دہشت گردی کر رہے ہو، تم انسانیت کے وہ پستی میں جو گری ہوئی انسانیت ہے، اس انسانیت کے اندر کا گروہ ہو۔ تم نے سنت رسول خدا کو چھوڑ دیا ہے، تم نے قرآن کو پارا پارا کیا ہے، تم نے اہل بیت اطہار اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ اگر تم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے تو قتل کرنے والوں کے لیے خوش ہوئے ہو۔ ان لوگوں کو ان کی اصلیت بتا رہے ہیں۔ پہلے عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا درجہ ان کو بتاتے ہیں، اور اسی لیے اس کے بعد سید الشہداء نے اپنی قربانیاں دینا شروع کی۔ صحابہ قربان ہوئے، اہل بیت اطہار میں قاسم جیسے اپنے بھتیجے، اون و محمد جیسے بھانجے، یہاں تک کہ حضرت عباس علمدار جیسے بھائی، سارے قربان ہو گئے۔ اور ایک وہ موقع آیا کہ سارے شہداء نے امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر اجازت طلب کی کہ ہمیں شہید ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن ایک نوجوان ہم شکل پیغمبر، یعنی یہ عجیب حجت ہے، پہلے زبان سے خطبے دے کر حجت تمام کی، اور آخری وقت میں شبیہ پیغمبر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پیارے علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا۔
کہ جو اخلاق میں بھی شبیہ پیغمبر تھے، جو کردار میں بھی شبیہ پیغمبر تھے، جو صورت و سیرت کے اندر دونوں کے اندر شبیہ پیغمبر تھے، اس شبیہ پیغمبر کو کہ جس کو بیویاں زیارت کر کر کے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کرتی تھی، وہ شبیہ پیغمبر کے جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا تو اس وقت لوگ کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھتے تھے کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر اپنے گھر کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو اپنے خیموں کے اندر سے تیار کرا کے اور پھوپھیوں کے سامنے سے تیار کرا کے، وقت نہیں رہتا ہمیشہ کہ میں پورا ذکر مقتل کر سکوں، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ علی اکبر جیسا نوجوان جب سکینہ جیسی بہن سے جدا ہوگا تو کیا عالم ہوگا، اور اپنی پھوپھی زینب اور اپنی ماں لیلا سے جدا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ یہ کو ماں جان سکتی ہے جس نے اکبر جیسے جوان کو اور ہم شکل پیغمبر کو اپنی گود میں پالا ہو۔ حسین سے جدا ہوئے لیکن آگے چلے، اور جب آگے چلے تھوڑی دور آگے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بابا کے امامے کے پیچ کھلے ہوئے ہیں اور گردن میں ڈلے ہوئے ہیں۔ حسین کی کمر پر ہاتھ ہے اور جھک کر آگے آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ علی اکبر نے آواز دے کر کہا، بابا میں آپ کو الوداع کر آیا ہوں۔ امام نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کا بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا کہ کیسے آپ اپنی جگہ پر بیٹھتے جب وہ قربان ہونے کے لیے جا رہا۔ یہ ہم شکل پیغمبر میدان میں پہنچا اور ان شامیوں اور یزیدیوں کو اور کوفیوں یزیدیوں اور ابن زیادیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آؤ اور دیکھو کہ کون ہے اس نوجوان کا جد، کہ ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا صفوں کے اندر، اور علی اکبر علیہ السلام میدان کے اندر جب کودے تو انہوں نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کی تلوار کی دھار کی تیزی کو ان شامیوں کو بتایا اور سر گیندوں کی طرح اچھلنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ علی اکبر کا ایسے اکیلا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا، اور یہاں تک کہ ایک شخص نے علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا، اور نیزہ مارا تو اس کے بعد علی اکبر گھوڑے پر نہ رہے، اور جب علی اکبر گھوڑے پر نہ رہے تو ادھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی کرسی چھوڑ دی، اور چھوڑ کر جب دوڑے میدان کربلا کی طرف، اور علی اکبر نے آواز دی، یا بتا، اے بابا جان، علی اکبر گھوڑے سے گر چکا ہے، مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ امام حسین اٹھتے بیٹھتے یہ آواز دے کر کہہ رہے تھے، یا علی اکبر مجھے آواز دو، کہاں پر ہو؟ باپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے۔ علی اکبر جیسا بیٹا ہو، اور پھر اس کے بعد علی اکبر جیسے بیٹے کو اس طریقے سے دیکھنے کے لیے باپ جا رہا ہو، تو کوئی حسین کے دل سے پوچھے، کوئی مظلوم کربلا کے دل سے پوچھے، کوئی سید الشہداء کے دل سے پوچھے، کوئی اس مظلوم کے دل سے پوچھے کہ جو اپنے ایسے جوان کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین اپنے لخت جگر کے پاس جب پہنچے تو ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا تم اپنے باہیں میری گردن میں ڈال دو اور میں تمہیں اٹھا کر خیموں کی طرف پھوپھی کے پاس اور ماں کے پاس لے جاؤں۔ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، آواز دے کر کہ بابا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ بیٹا کیوں؟ کہ برچی کا پھل لگا ہے۔ ظالم نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا حسین یہ برچی کا پھل کیسے نکالے گا۔ سید الشہداء نے گھٹنے ایک مرتبہ زمین پر ٹیکے، رخ پھیرا مدینے کی طرف اور آواز دے کر کہا، نانا میرے جد ابراہیم اور اسماعیل کو بھی لے آئیے، آئیں آ کر دیکھیں کہ اسماعیل کربلا کے سینے سے میں کس طریقے سے برچی کا پھل نکال رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، برچی کا پھل نکلا، خون کا فوارہ نکلا،
اور خون کے فوارے نکلنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ علی اکبر اس دنیا سے اپنے جد کے پاس پہنچ گئے، اور سید الشہداء نے علی اکبر کو اٹھا کر خیموں میں لے آئے، اور جب آہستہ آہستہ باپ چل رہے تھے، نہ معلوم کس طریقے سے لے آئے، جب چل رہے تھے اور خیمے میں آ کر خیموں کے دروازے پر مقتل کے اندر لاش رکھی، بیویاں اکٹھی ہو گئیں، ایک مرتبہ کہا کہ ابھی تک لیلا نہیں آئی ہے، فضہ اما جاؤ لیلا کو بلا لاؤ کہ اکبر کی لاش آ گئی ہے۔ اکبر جیسا جوان کسی ماں کو بیٹا ہو، فضہ جب لیلا کے خیمے میں گئی تو لیلا خیمے کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ مار رہی تھی۔ فضہ نے جب آواز دی کہ لیلا اکبر کی لاش آ گئی ہے، فضہ اما مجھے راستہ بتاؤ، میرا ہاتھ پکڑو۔ جب سے اکبر کی شہادت کی خبر سنی ہے مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا کہ خیمے میں سے میں کیسے نکلوں۔ ماں آئی، آ کر اپنے جوان اس بیٹے سے الوداع ہوئی، اپنے بالوں کو خضاب کیا اور آواز دے کر کہا اکبر بیٹا میں نے منت مانی تھی آپ کی شادی کروں گی، اپنے بالوں کو خضاب کروں گی۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، سامعین کرام، اللہ آپ کے جوان اولاد کو زندہ اور سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ یہ آخری بات میرے لفظ سن لیجئے گا اور پھر سوچئے گا حسین کس کے لیے یہ قربانیاں دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کی لاش بھی آ چکی تھی اکبر سے پہلے، علی اکبر کی لاش بھی خیموں کے سامنے مقتل کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ امام حسین امامہ سر پر نہیں ہے، امامے کے بغیر امام حسین دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، ایک طرف علی اکبر کی لاش ہے، ایک طرف قاسم کی لاش ہے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا میرے اللہ، اکبر و قاسم سے بہتر میرے پاس کوئی قربانی نہیں تھی، اس سے بہتر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس سے قیمتی میرے پاس کوئی جان نہیں ہے کہ جو میں تیرے راستے میں دے سکوں۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جس اللہ کی عظمت کے لیے، جس کلمت اللہ کی بلندی کے لیے حسین یہ قربانیاں دے رہے تھے، یقیناً وہ اللہ حسین کے کلمے کو آخر تک قیامت تک سر بلند رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔